اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، اس بیان میں آپ کو میں شوہر اور بیوی کے بارے میں بتاؤں گی کہ شوہر کو کس طرح بیوی کا خیال رکھنا چاہیے، کس طرح بیوی کے عیب کو درگزر کرنا چاہیے اور بیوی کی خطا معاف کرنے کا کتنا بڑا انعام ملتا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا آپ سب۔ تو دوستوں، اس بیان کو سننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ المنان حدیث پاک نمبر 2 کے تحت لکھتے ہیں، سبحان اللہ، کیسی نفیس تعلیم۔ مقصد یہ ہے کہ بے عیب بیوی ملنا ناممکن ہے، لہٰذا اگر بیوی میں دو ایک برائیاں بھی ہوں تو اسے برداشت کرو کہ کچھ خوبیاں بھی پاؤ گے۔ یہاں صاحب مرکات نے فرمایا، جو بے عیب ساتھی کی تلاش میں رہے گا وہ دنیا میں اکیلا ہی رہ جائے گا۔ ہم خود ہزار باہر برائیوں کا سرچشمہ ہیں۔ ہر دوست عزیز کی برائیوں سے درگزر کرو، اچھائیوں پر نظر رکھو، ہاں اصلاح کی کوشش کرو۔ بے عیب تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر ہر شخص اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالے اور غور کرے تو اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ زندگی کے مختلف مراحل میں قدم قدم پر اسے جس جس چیز کی ضرورت پڑتی یا جس فرد سے واسطہ پڑتا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں یا سارے کے سارے افراد اس کے مزاج پر برا نہیں اترتے، بلکہ یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ اکثر مزاج کے خلاف ہی ہوتے ہیں۔ ملک ہو یا شہر، محلہ ہو یا بازار، آفس ہو یا گھر، ہمسائے ہوں یا رشتہ دار، نہ جانے کن کن سے وہ بیزار اور کون کون خود اس سے بیزار ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود مروت، مجبوری یا حکمت عملی کے باعث سمجھوتے اور برداشت سے کام لیتے ہوئے ایک دوسرے سے روابط و قرار رکھتے ہیں اور تعلقات کی دیوار میں درار نہیں آنے دیتے۔ بالکل اسی طرح اشیاء کا معاملہ ہے کہ کھانے پینے سے لے کر استعمال کرنے تک کی نہ جانے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہر لحاظ سے آپ کی سوچ، خواہش اور معیار کے عین مطابق نہیں ہوتی، لیکن وہ آپ کی ضرورت ہیں، اس لیے آپ کسی صورت انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ذرا سوچئے، جب آپ دنیا کی کئی چیزوں کو بے شمار عیوب و نقائص کے باوجود اپناتے ہیں تو پھر یہ دوہرا معیار اس ہستی کے لیے کیوں جو آپ کی رفیق حیات، زندگی کی اہم ضرورت اور آپ کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھنے والی ہے؟ کیا اس لیے کہ آپ اس کے حاکم و افسر ہیں، جس طرح چاہے اس کے ساتھ سلوک کریں؟ کیا صرف آپ ہی اس کے حاکم ہیں، کوئی آپ کا حاکم نہیں؟ کیا صرف بیوی ہی شوہر کو جواب دہ ہے، شوہر کسی کو جواب دہ نہیں؟ یاد رکھیے، اگر اس پر آپ کا حکم چلتا ہے تو آپ پر بھی احکم الحاکمین جل جلالہ کا حکم چلتا ہے۔ اگر آج گھر کی چار دیواری میں بات بات پر ناجائز طور پر اسے ذلیل کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن محشر کے کھلے میدان میں سب کے سامنے آپ کو بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور بھی یہ بھی تو سوچئے کہ جب وہ آپ کی کئی مزاج کے خلاف باتوں اور عادتوں کو خاموشی سے سہ لیتی ہے تو کیا آپ اس کی چند عادتوں پر صبر نہیں کر سکتے؟ کیا آپ اس کی چھوٹی چھوٹی خطاؤں پر اسے معاف نہیں کر سکتے؟ کیا آپ اس کی بے شمار خدمتوں کا صلہ وہ درگزر کی صورت میں نہیں دے سکتے؟ کیا خبر یہی معافی کل بروز قیامت آپ کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے؟ آئیے اس ضمن میں ایک ایمان افروز حکایت ملاحظہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ ایک آدمی کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، اسے غصہ تو بہت آیا، مگر یہ سوچتے ہوئے وہ غصے کو پی گیا کہ میں بھی تو خطائیں کرتا رہتا ہوں، اگر آج میں نے بیوی کی خطا پر سختی سے گرفت کی تو کہیں ایسا نہ ہو کل بروز قیامت اللہ عز و جل بھی میری خطاؤں پر گرفت فرما لے۔ چنانچہ اس نے دل ہی دل میں اپنی زوجہ کی خطا معاف کر دی۔ انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا، اس نے جواب دیا کہ گناہوں کی کثرت کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اس کی خطا معاف کر دی تھی، جاؤ میں بھی اس کے صلے میں تم کو آج معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ عز و جل کی رحمت کس قدر وسیع ہے کہ ایک ایسا شخص جو کثرت عصیہ کے سبب گرفتار عذاب ہونے ہی والا تھا، اس کے تمام قصور صرف اس کے لیے معاف کر دیے گئے کہ اس نے اپنی زوجہ کا ایک چھوٹا سا قصور معاف کر دیا تھا۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی زوجہ کی غلطیوں اور بد اخلاقیوں پر صبر کرنے لگے تو نہ صرف گھر میں چاہت و امن و باہمی اتفاق کی فضا قائم ہو جائے گی، بلکہ نامہ اعمال میں بھی نیکیوں کا انبار لگ جائے گا۔
تو پیارے دوستوں، اس طرح کی مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔